حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعہ، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ کی حمد کر جیسی اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو، تو جب اے نمازی تو مانگ، تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو روایت آپ کو بیان کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کے اول آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ جیسے عموماً ہم اپنی نمازوں میں اس طرح کا، نمازوں کے بعد آپ نے امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہوگا، جو ایک اپنا ایک انداز ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ہے نا؟ پھر اس کے بعد ایک دعائی ہے، درود، اس کو دعائی کہتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی پیاری اور رحمت کی دعا ہو گئی، بڑی پیاری دعا ہو گئی۔ اس کے بعد الحمدللہ دعا مانگیں، پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ، درود آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت درود جو کہلاتی ہے، اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ ایک انداز ہے۔